مسجد اقصی لے گیا جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. واقعہ معراج کے مہینہ اور تاریخ دونوں میں علماء کا کافی اختلاف ہے کہ یہ معراج کا واقعہ کس تاریخ کو اور کس دن کو پیش آیا. کافی زیادہ اختلاف ہے. تو اس میں مشہور قول جو ہے نا وہ نبوت کے 10ویں سال یعنی 10 نبوی کو 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا. یہ مشہور قول ہے. اس میں شک نہیں کہ سفر معراج ایک جسمانی سفر تھا. اس میں جو کچھ دیکھا وہ عینی مشاہدات تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسراء اور معراج کا واقعہ لوگوں سے بیان کرتے ہوئے فرمایا میں اس رات کو اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا. یہ ام ہانی ابو طالب کی بیٹی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن کزن لگتی ہیں. ان کے گھر ام ہانی کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. تو فرمایا ایک آنے والا فرشتہ میرے پاس آیا. اچانک میرے گھر کی چھت اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور جبرائیل امین اتر آئے. یہ اتنی بات بخاری اور مسلم کے اندر ہے. یہ ذرا سمجھ لیں کہ واقعہ اسراء اور معراج مکمل ایک حدیث میں بیان نہیں ہوا. مختلف احادیث میں مختلف باتیں ہوئی ہیں. تو اس لحاظ سے جو ترتیب سے جو بات پہلے ہوئی وہ پہلے اس حدیث کے اندر جو بات آئی ہے وہ پہلے بیان کر دی گئی ہے. یعنی ترتیب سے ایک واقعہ بیان کر دیا گیا ہے. وہ ترتیب سے ایک ماشاءاللہ شاہد صاحب نے ایک مجموعہ بنا دیا ہے. ورنہ کسی بھی ایک حدیث میں پورا واقعہ نہیں بیان ہوا. تو خیر اتنی یہ بات بخاری اور مسلم میں بیان ہوئی. پھر فرمایا وہ مجھے اٹھا کر مسجد حرام کے حتیم میں لے گئے اور یہ کعبہ مشرفہ کا حصہ ہے. فرشتہ نے گردن کے گڑھے سے لے کر ناف تک چیر دیا. گردن کے اس گڑھے سے لے کر ناف تک میرا پیٹ چاک کر دیا. اس کے بعد میرا سینے سے دل کو نکال لیا. میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا. یعنی تشت کا مطلب تھال ایک برتن بڑا سا لایا گیا سونے کا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا. پھر میرے دل کو دھو دیا گیا اور اس میں ایمان و حکمت بھرنے کے بعد اسے واپس سینہ میں رکھ دیا گیا. اسے واقعہ شک کے صدر کہا جاتا ہے. شک کا معنی ہوتا ہے پھٹنا کی رسما شک کا جب آسمان پھٹ گیا تو یعنی سینے کو چاک کر کے میرے دل کو دھویا گیا. اسے شک کے صدر کہا جاتا ہے. اس کے بعد میرے پاس براق نامی سواری لائی گئی. اس پر سوار ہو کر جبرائیل کے ہمراہ بیت المقدس پہنچا. راستہ میں موسیٰ کی قبر سے گزرا ہوا جو سرخ ٹیلے کے پاس ہے. وہ اپنی قبر پہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ حدیث مسلم کے اندر ہے. تو واضح ہے کہ دنیا سے گزرنے کے بعد برزخی زندگی ہے نہ کہ دنیاوی زندگی. قبر میں نماز ادا کرنا انبیاء کرام کی خصوصیت ہے اور اس کی کیفیت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ بات یاد رکھیں یہ عقیدے کی بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو فوت شدگان ہیں وہ ہماری باتیں سنتے ہیں اور وہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے یہ بات کافی حد تک اچھی ہے کہ وہ قبر کے اندر زندہ ہیں. یہ بات ہم ان کی مانتے ہیں زندہ ہیں لیکن زندہ ہیں کیسے ہیں یہ نہیں بات مانتے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تم برزخی زندگی کو نہیں جانتے. اللہ رب العزت جانتا ہے وہ زندہ ہیں کیسے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے. پھر آقا گزرے قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے. دوبارہ سر درست ہو جاتا اور پھر اسے ایک آدمی پتھر مار کر پھوڑ دیتا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں سے غافل رہا کرتے تھے. آپ نے کچھ لوگ دیکھے کہ ان کے سر 2 دسترخوان تھے. ایک پر نہایت صاف ستھرا پکا ہوا گوشت تھا, دوسرے پر ردی مردار گوشت کے ٹکڑے تھے. وہ عمدہ گوشت چھوڑ کر مردار کھا رہے تھے. پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ مرد اپنی بیوی اور عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے. چنانچہ بیت المقدس پہنچا. اس کے باہر ایک پتھر کے حلقے میں جبرائیل امین نے براق نامی سواری کو باندھ دیا. اس کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے. 2 رکعت نماز پڑھی. یہ بھی حدیث مسلم کے اندر ہے. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی. آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالے میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منتخب کر کے اسے نوش فرمایا. مسلم. جبرائیل علیہ السلام نے کہا الحمدللہ اللہ نے آپ کو فطرت کی رہنمائی فرمائی. اگر آپ شراب اختیار کیے ہوتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر
کر آسمان دنیا پر پہنچے، وہاں پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا جی ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تب کہا گیا ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ آسمان کا دروازہ کھولا گیا، جب اندر داخل ہوا تو میرے سامنے آدم علیہ السلام تھے۔ عرض کیا ہاں انہیں بلایا گیا ہے؟ تب کہا گیا ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں۔ میرے سامنے آدم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل نے مجھ سے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، آپ ان سے سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور آدم علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا نیک بیٹے اور نیک رسول، خوش آمدید۔ آدم علیہ السلام کے دائیں کچھ روحیں تھیں اور بائیں کچھ روحیں تھیں۔ جب آپ انہیں دائیں دیکھتے تو ہنس پڑتے، بائیں دیکھتے تو رو دیتے۔ ان کے دائیں بائیں ان کی اولاد کی روحیں تھیں۔ داہنے سائڈ والے لوگ اہل جنت تھے اور بائیں سائڈ والے لوگ جہنم والے تھے، بخاری اور مسلم۔ اس کے بعد جبرائیل مجھے اوپر لے کر دوسرے آسمان پر پہنچے، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے، اسی طرح ساتویں آسمان پر پہنچے۔ دوسرے پر یحییٰ اور عیسیٰ، تیسرے پر یوسف، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ سارے انبیاء آپ کا سلام سن کر جواب دیتے اور ساتھ ہی مبارکباد پیش کرتے تھے۔ یاد رہے بیت معمور آسمان میں اللہ کا گھر ہے جس میں ہر وقت 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اور جو پڑھ لیتے ہیں انہیں دوبارہ قیامت تک موقع نہیں مل سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور انہیں بتلائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، پانی بہت شیریں ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، ان کو اس میں پودے لگانے ہیں اور جنت کے پودے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے پودے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے۔ اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں سبد خوبصورت باریک ریشمی جوڑے میں دیکھا۔ جبرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی جوڑے میں دیکھا، ان کے 600 بازو تھے۔ کن کے جی؟ جبرائیل علیہ السلام کے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ان بازوؤں سے درے یاقوت موتی چڑ رہے تھے، یہ احمد کے اندر حدیث ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا پر عجیب سما طاری ہو گیا، سونے کے حسین و جمیل پتنگے اس درخت پر چھا گئے۔ وہاں 4 نہریں بھی تھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ باطنی نہریں جنت کی نہریں ہیں اور باطنی نہریں نیل و فرات کی نہریں ہیں، ظاہری۔ آپ نے جنت و جہنم کی بھی سیر فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے گئے جہاں قلم کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ ان فرض نمازوں کے ساتھ جب میں واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا ملا؟ میں نے بتایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس جائیے اور تخفیف کا مطالبہ کیجئے، تخفیف کا مطلب کم کروائیے۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا، انتھک کوشش کی، آپ گئے تو 10 نماز کم ہوئی، پھر آئے تو موسیٰ نے کہا جا کر تخفیف کا مطالبہ کیجئے۔ اس طرح بار بار موسیٰ علیہ السلام نے بھیج کر تخفیف کا مطالبہ کیا اور ہر بار 10 نمازیں کم ہوتی رہیں۔ ایک روایت میں ہر بار 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، اخیر میں 5 نمازیں باقی رہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پھر بھیج رہے تھے تو آپ نے فرمایا بار بار جاتے اور تخفیف کا سوال کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اب اس حکم پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو اعلان کیا گیا کہ میں نے اپنا فریضہ عائد کر دیا اور بندوں پر تخفیف بھی کر دی ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نماز تو 5 ہیں لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ سفر معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی طور پر 3 تحفے ملے۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور جو شخص بغیر شرک کے دنیا سے رخصت ہوا اس کی مغفرت کر دی گئی۔ یہ 3 تحفے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف واپس ہوئے، وہاں تمام
سب نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے ہی انبیاء کی امامت فرمائی. یعنی بعض روایت میں آتا ہے کہ جاتے ہوئے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کروائی, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ واپس آتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کے شرف سے نوازا گیا. کتنا دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی موجودگی میں بہت سے لوگ اماموں کا قول پیش کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میرے پیچھے پیچھے چلتے, یعنی میری اقتدا کرتے. یہ کون کہہ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, اور مسلم احمد کے حدیث ہے, یاد رکھیے گا. جب موسیٰ کا یہ حال ہے تو بعد والے لوگوں کے بارے میں کیا حال ہے آپ کا, کیا خیال ہے؟ لہذا ہر حال میں امام الانبیاء کے قول و فعل کو حرف اصل سمجھا جائے تاکہ تقلید ناپید ہو جائے, ختم ہو جائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس پہنچے. صبح ہوئی تو حرم گئے اور کفار نے عذرائے مذاق پوچھا کوئی نئی بات ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, مجھے راتوں رات مسجد اقصی کی سیر کروائی گئی. چنانچہ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے بارے میں سوال کرنے لگے. اللہ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے لا کھڑا کر دیا, اور پھر کفار مکہ جو پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کر اسے بیان کرتے جاتے. تفصیلات سن کر کفار نے اقرار کر لیا کہ آپ جو کچھ بتا رہے ہیں بیت المقدس ٹھیک اسی طرح سے ہے. مسلم احمد کے اندر حدیث ہے. پھر کفار نے ابوبکر کے پاس امتحان کی طرح سے جا کر سوال کیا کہ آپ کا ساتھی ایسا ایسا کہہ رہا ہے. تو ابوبکر صدیق نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ رہے ہیں کہی ہے تو بالکل وہ سچ ہے, کیونکہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ایک دن میں کئی بار جبرائیل اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں نے راتوں رات آسمانوں کی سیر کی ہے تو میں اس کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں. اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب عطا کر دیا, یعنی بہت زیادہ تصدیق کرنے والا, بہت زیادہ سچ بولنے والا. یہاں یہ مسئلہ واضح رہے کہ سفر معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اس مسئلے کی بھی وضاحت ہو گئی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو سفر معراج میں اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ دیکھا جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. سفر معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تھا, اور نہ ہی کبھی کسی دوسرے نبی نے, اور نہ ہی دنیا میں کسی کے پاس طاقت ہے کہ وہ رب کو دیکھ سکے. ہاں جنتی جب جنت میں رب کا دیدار کریں گے. ابو ذر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا وہ تو سراپا نور ہے, میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. ایک روایت میں ہے کہ میں نے نور کو دیکھا, یعنی اللہ کے حجاب کو میں نے دیکھا ہے. کیونکہ حدیث میں کہا گیا, فرمایا کہ اللہ کا حجاب کیا ہے؟ نور ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کس کو دیکھا جی؟ نور کو دیکھا. اور اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا حجاب ہے. سفر معراج سے بہت سارے دروس و فوائد حاصل ہوتے ہیں, ان میں سے کئی ایک گزرے ہیں, اور ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ اس سے تمام انبیاء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ کریں اور ظاہری اور باطنی دونوں حالتوں میں اتباع سنت کا جذبہ پیدا کریں. ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار غلام بن جائیں, جو کہ غلامی کا اعلیٰ درجہ ہے. دیکھیے اللہ نے قصہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کہہ کر یاد کیا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے غلام کو سیر کروائی. اس طرح قصہ معراج میں سورج کی طرح روشن دلیل ہے کہ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. اس لیے جبریل سدرۃ المنتہا پر رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور رب سے ہم کلام ہوئے. بعض جہال اور برے علماء کا کہنا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے, ان پر رد کرنے کے لیے کافی ہے. در حقیقت اللہ آسمانوں کے اوپر ہے اور تمام مخلوق سے جدا ہے, اپنے علم و احاطہ سمع و بصر سے ہمارے ساتھ ہے. اس قصہ سے نماز کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے, اور نماز مسلمانوں پر کیا ہے؟ فرض ہے, اور مسلمانوں پر بلندی پر پہنچانے کے لیے کافی ہے. مسلمانوں کو معراج کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان توحید و شرک کی معرفت حاصل کرے تاکہ شرک سے محفوظ ہو کر دنیا سے رخصت ہو اور رب اس کی مغفرت فرما دے. ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب قصہ معراج کے مہینہ اور تاریخ میں اختلاف ہے تو اس رات کو عبادت بجا لانا بدعت ہے. رات کو لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کرو, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک
کو سزا پاتے ہوئے دیکھا، لہذا بندہ ہر برائی سے دور ہو۔ ہاں اللہ ہم سب کو توحید و سنت پر قائم رکھے، اسی پر موت دے اور اسی پر اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم